نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق نبی الکریم الامین۔ درود پاک پڑھے تاکہ برکت ہو جائے۔ وعلى آلك وصحبك يا حبیب اللہ۔ تمام طرح کی تعریف و توصیف اللہ رب العالمین جل جلالہ و عم نوالہ کے لیے، جو ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا رازق ہے۔ دنیا کے تمام سمندر سیاہی بنا دیے جائیں اور روئے زمین پر جتنے بھی درخت ہیں ان کی قلمیں بنا لی جائیں اور تمام جن و انس مل کر اللہ کی تعریف لکھنی شروع کر دیں، سیاہیاں ختم ہو جائیں، قلم ٹوٹ جائیں، مگر اللہ کی تعریف ختم نہ ہو۔ بے شک، سبحان اللہ۔ درود پاک اس ہستی پر جو ہمارے درودوں کی محتاج نہیں ہے، اللہ خود ان پر درود بھیج رہا ہے، اللہ کے فرشتے ان پر درود بھیج رہے ہیں۔ ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ اس وقت اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، اللہ اور اللہ کے محبوب کے ذکر سے اپنے دلوں کو منور کر رہے ہیں۔ ہم آئے تھے تو خالی تھے، انشاءاللہ یہاں سے اٹھ کر جائیں گے تو ہماری جھولیاں خالی نہ رہیں گی بلکہ اللہ کی رحمتوں سے بھر جائیں گی۔ سبحان اللہ۔ الحمدللہ آج کا ہمارا یہ پروگرام محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے انعقاد پذیر ہے۔ ربیع الثانی کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور ربیع الاول کا مہینہ رخصت ہو چکا ہے۔ ربیع کا معنی ہوتا ہے بہار، بہار۔ ربیع الاول پہلی بہار، ربیع الثانی دوسری بہار۔ سبحان اللہ۔ پہلی بہار یہ نبوت کی بہار ہے بے شک، کہ ربیع الاول میں امام الانبیاء تشریف لائے بے شک، بے شک۔ اور پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں مسلمان رہتے ہیں وہ اپنی اپنی عقیدتوں کا، محبتوں کا ثبوت پیش کرتے ہیں، محافل کا اہتمام کرتے ہیں، نعت خوانوں کو بلاتے ہیں، علماء کو بلاتے ہیں، لنگر کا اہتمام کرتے ہیں، یعنی جتنا وہ کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ ربیع الثانی کے اندر لوگ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرتے ہیں کیونکہ ربیع الثانی کے اندر ان کا یوم وصال ہے۔ 11 ربیع الثانی جس کو بڑی 11ویں کہتے ہیں، 11 ربیع الثانی کو شیخ سید عبد القادر جیلانی المعروف غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا وصال مبارک ہے، تو ربیع الثانی میں ان کا جہاں محفل میلاد ہوتی ہیں وہیں بڑی 11ویں کی محفلیں ہوتی ہیں۔ یعنی جو لوگ محفل میلاد النبی کا انعقاد کر کے اپنی عقیدت کا، محبت کا ثبوت دیتے ہیں، وہاں بڑی 11ویں کے عنوان سے بھی پروگرام منعقد ہوتے ہیں۔ تو آج ہماری اس مسجد بلال کے اندر
اس پروگرام کا اہتمام کیا گیا۔ اس میں جتنے احباب نے بھی تعاون کیا، مالی تعاون کیا یا زبان سے اس کے حق میں ایک کلمہ کہہ دیا کہ آپ ٹھیک کر رہے ہیں، ماشاءاللہ۔ جنہوں نے یہ بھی کہا، یہ بھی تعاون ہی ہوتا ہے، یعنی کسی کو 1 روپیہ نہ دینا بلکہ اس کی تائید کر دینا کہ الحمدللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ نے بہت اچھا کام کیا ہے، تو یہ بھی تعاون ہی ہوتا ہے۔ تو جنہوں نے اس میں جو بھی اہتمام کیا، الحمدللہ لنگر کا اہتمام ہمارے ماسٹر اسلم صاحب انہوں نے کیا، اور لوگوں نے بھی اس میں حصہ ڈالا۔ کچھ لوگوں نے جو ہے وہ پیسوں کی شکل میں جو ہے جس طرح بھی ہمارے ساتھ تعاون کیا، قبلہ شاہ صاحب کے ساتھ، اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ اور جو نیک تمنائیں ان کے دلوں میں ہیں، ہم کیا دے سکتے ہیں، اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے، اور وہ دلوں کے اخلاص کو دیکھتا ہے۔ وہ انسان کے عمل کو، ظاہری عمل کو نہیں دیکھتا، بلکہ وہ انسان کی نیت کو بھی دیکھتا ہے کہ اس عمل کے پیچھے اس کی نیت کیا ہے۔ تو اے اللہ، تو تو دلوں کے راز بھی جاننے والا ہے۔ ہم نے جس اہتمام کے ساتھ اس پروگرام کا انعقاد کیا، تو ہمارے اخلاص کو نہ دیکھ، ہماری تو نیتوں کے اندر بھی اس طرح کا اخلاص نہیں جس طرح اللہ والوں کی نیتوں میں ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ایک شخص تھا، اس کا یہ معمول تھا کہ وہ جس سے بھی ملتا اس کو کہتا کہ درود پاک پڑھا کرو، اللہ تمہاری مشکلیں آسان کر دے گا۔ اچھا، یہ نا اس کا ایک وظیفہ بن گیا تھا، یعنی جس سے بھی ملتا سلام کے بعد وہ جب رخصت ہونے لگتا تو کہتا کہ بھائی درود پاک پڑھا کرو، اللہ تمہاری مشکلیں آسان کر دے گا۔ اب یہ ایک تبلیغ تھی جو وہ رات دن کر رہا ہے۔ اس کے پڑوس میں ایک یہودی رہتا تھا، اس یہودی نے، وہ یہودی جب اس کے گھر میں آتا، پڑوسیوں سے کوئی نہ کوئی کام پڑ ہی جاتا ہے، تو وہ یہودی بھی جب اس کے گھر میں آتا تو اس کو کہتا کہ بھائی تو ہمارے نبی پر درود پاک پڑھا کر، اللہ تیری مشکلیں آسان کر دے گا۔ اب یہودی نے سوچا کہ اس کو نہ کسی طرح اس تبلیغ سے ہٹانا چاہیے، یہ تو دن رات تبلیغ کر رہا ہے، لہذا اس کو نہ ہٹا دینا چاہیے، کوئی ایسا کام کرنا چاہیے کہ یہ کہنا بند کر دے کہ درود پاک پڑھا کرو، اللہ تمہاری مشکلیں آسان کر دے گا۔ چنانچہ اس یہودی نے نا ایک پلان بنایا، وہ مسلمان کے گھر آیا، آ کے اس نے اس کو ایک سونے کی انگوٹھی دی، کہا کہ میں نا کہیں سفر پہ جا رہا ہوں، تو میرا پڑوسی ہے، تو یہ انگوٹھی رکھ لے، میں واپس آ کے تم سے لے لوں گا۔ اس مسلمان نے انگوٹھی لے لی۔ اب انگوٹھی لے کے جب وہ رکھنے کے لیے اندر گیا تو اس نے نا، یہودی نے دیکھا پیچھے جا کے نا، بڑے غور سے دیکھا کہ یہ رکھتا کدھر ہے۔ چنانچہ اس نے جگہ بھی دیکھ لی، اس کو رکھتے ہوئے بھی دیکھ لیا کہ فلاں جگہ رکھی ہے۔ اچھا، دن کو انگوٹھی دی، رات کو چور بن کے آ گیا، انگوٹھی چرا کے لے گیا۔ صبح اٹھا، سفر پہ نکل گیا۔ سفر اس کا تجارتی تھا، راستے میں دریا تھا، کشتی پہ سامان رکھتے ہوئے وہ انگوٹھی کہیں دریا میں گر گئی۔ اب اس نے تلاش کرنے کی بھی کوشش نہیں کی کیونکہ وہ انگوٹھی دریا میں گر گئی، اصل جو مقصد تھا وہ تو اس کا پورا ہو چکا تھا۔ چنانچہ وہ سفر کر کے جب واپس آیا، دوسرے یا تیسرے دن وہ اس مسلمان کے گھر پہنچ گیا اپنی امانت واپس لینے کے لیے۔ جا کے اس کو کہتا ہے جی میری امانت واپس کر دو۔ وہ مسلمان کہنے لگا کہ تو کئی دنوں کے بعد آیا ہے، میری تیرے ساتھ ملاقات ہوئی ہے، ذرا بیٹھ میرے پاس، گپ شپ لگاتے ہیں، کوئی سفر کے حالات بیان کر۔ انہیں کھانا پک رہا ہے، تو آج کھانا میرے ساتھ کھا، میں ابھی بازار سے نا تازہ مچھلی لے کے آیا ہوں، تو میری گھر والی صاف کر رہی ہے، تو اتنی دیر میں ہم گپ شپ لگاتے ہیں، کھانا بن جائے گا، کٹھے بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں، پھر اس کے بعد میں تمہیں تمہاری امانت واپس کر دوں گا۔ اچھا، یہ بات ہو گئی، وہ آپس میں باتیں کر رہے ہیں، اندر سے مسلمان کی گھر والی نے آواز دی کہ سرتاج ذرا میری بات سنیے۔ وہ اندر کچن میں چلا گیا اٹھ کے، اس نے نا
اس عورت نے کہا کہ حضور میں نے یہ مچھلی جو ہے وہ اس کو صفائی کرنے کے لیے اس کو چیرا ہے تو اس کے پیٹ میں سے یہ سونے کی انگوٹھی نکل آئی ہے، یہ اسی طرح کی نہیں جس طرح کی ہمارا پڑوسی دے کے گیا ہے۔ تو وہ آگے سے کہنے لگا کہ وہ بھی اپنی انگوٹھی لینے آیا ہے، تو اس انگوٹھی کو سنبھال کے رکھنا، تو کھانا کھانے کے بعد اس کی انگوٹھی اس کو دیتے ہیں، پھر اس کو دیکھتے ہیں، پھر اس پہ بات کرتے ہیں۔ چنانچہ کھانا دونوں نے مل کے کھایا۔ اب اٹھ کے اندر گیا، یہودی کو پکا پتا تھا کہ انگوٹھی اس کے پاس نہیں ہے، انگوٹھی تو میں چرا کے لے گیا اور وہ انگوٹھی بھی کہیں دریا میں گر گئی ہے۔ تو اب اس کو میں نے جب اس نے مجھے انگوٹھی نہ دی تو پھر اس کو میں نے کہنا کہ اب تو کہتا ہے کہ درود پاک پڑھا کرو اللہ مشکلیں آسان کر دے گا، اب تم پر مشکل آئی ہے نا، تو اب اپنے نبی کو کہو کہ درود پاک کے صدقے میری مشکل آسان ہو۔ تو یہ اس کا پلان تھا۔ اب اس نے جا کر وہاں جہاں انگوٹھی رکھی تھی دیکھا انگوٹھی نہیں، اس نے اپنی گھر والی کو بلایا، اس سے پوچھا، اس نے بھی کہا کہ مجھے تو نہیں پتہ۔ اس نے کہا کہ خیر اللہ نے ہماری مدد کر دی ہے، وہ انگوٹھی جو ملی ہے نا وہ اس کو دے دیتے ہیں، بعد میں ڈھونڈ لیں گے، سامان دیکھتے ہیں ادھر ہی گری ہوگی، اب کسی نے چوری تھوڑی کر لی ہے۔ وہ آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ چنانچہ اس نے انگوٹھی پکڑی، آ کر اس یہودی کے حوالے کی کہ یہ لیجیے انگوٹھی۔ اب یہودی ہکا بکا ہاتھ میں انگوٹھی پکڑی ہے، کبھی انگوٹھی کو دیکھتا ہے، کبھی اس مسلمان کے چہرے کی جانب دیکھتا ہے، اور پھر کہنے لگا کہ اچھا مجھے یہ بتاؤ یہ انگوٹھی تمہیں ملی کہاں سے ہے؟ اس نے مسلمان نے کہا کہ راز کیا ہے اس کے پیچھے یہ تو مجھے نہیں پتا، میں صبح ریڑھی سے مچھلی خرید کے لایا تھا، تازی مچھلی تھی، وہ میری گھر والی نے اس کا پیٹ چیرا ہے تو اس میں سے یہ انگوٹھی نکل آئی ہے۔ اب یہ انگوٹھی جو ہے وہ تمہاری انگوٹھی تو ہمیں نہیں ملی، یہ بھی اسی طرح کی ہے، تو یہ آپ رکھ لیں۔ اللہ اکبر، اس یہودی نے انگوٹھی کو پکڑ کے کہنے لگا کہ انگوٹھی میں بعد میں لوں گا، تیرے گھر سے بعد میں نکلوں گا، پہلے مجھے کلمہ پڑھا کے اس نبی کا غلام بنا جس پر درود پڑھنے سے بندہ ذلیل نہیں ہوتا، جس پر درود پاک پڑھنے سے اللہ مشکلیں آسان کر دیتا، اس نبی کا غلام بنا، اس نبی کا کلمہ پڑھا کے نا مجھے اس نبی کا غلام بنا لے۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن پر درود پاک پڑھنے سے اللہ مشکلیں آسان کر دیتا ہے، سب سے بڑی مشکل کیا ہے؟ آخرت میں پل صراط کا پار کرنا، یہ بھی تو مشکل ہے نا، وہ بال سے بریک اور تلوار سے تیز اور پھر اس جہنم کے اوپر رکھا ہوا ہے اور پھر اس سے گزر کر جانا ہے، سب سے مشکل تو وہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے اللہ اس پر پل صراط کا راستہ آسان فرما دیتا ہے، پل صراط سے گزرنا اس کے لیے آسان فرما دیتا ہے، اور فرمایا کہ جو مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا، جو مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ تو آپ اندازہ فرمائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جھوم کر درود پاک پڑھنے والوں کے مقدر کا کیا ہی کہنا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جس دل میں پیدا ہو جاتی ہے وہ مومن کا سینہ ہے، اور جس کے سینے میں رسول اللہ کی محبت پیدا نہیں ہوتی۔ حضرت شیخ مہدی الفاسی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کا ذکر سن کر جس کے سینے میں ٹھنڈ نہ پڑے، یعنی وہ ایک تھرمامیٹر دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ کی شانیں سن کر، رسول اللہ کے فضائل سن کر، رسول اللہ کے کمالات سن کر، رسول اللہ کے معجزات سن کر، رسول اللہ کی خداداد شانوں کو سن کر جس کے سینے میں ٹھنڈ نہیں پڑتی وہ سینہ کسی مومن کا سینہ نہیں ہے، وہ سینہ کسی مسلمان کا سینہ نہیں ہے۔ اور جس کے سینے میں ٹھنڈ پڑ جائے اور دل مطمئن ہو جائے اور اپنے آقا کی شانیں سن کر بے ساختہ منہ سے نکلے سبحان اللہ، سمجھ لیجئے وہ ہے اصل مومن۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کو لائے ہیں، اس کے راوی ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ
و ولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا، بے شک تم میں سے کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا، تم میں سے کوئی مقام ایمان پر فائز نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے والدین سے بڑھ کر، اپنے والدین سے بڑھ کر اور اپنی اولاد سے بڑھ کر اور سارے لوگوں سے بڑھ کر میری ذات کے ساتھ محبت نہ کرے۔ یعنی یہ ہے معیار ایمان، یعنی رسول اللہ کے ساتھ تعلق جتنا مضبوط ہوگا، آپ کے ساتھ نسبت جتنی مضبوط ہوگی، ایمان اتنا ہی مضبوط ہوگا، بے شک اور یہ نسبت اور تعلق جتنا کمزور ہوگا، ایمان اتنا ہی کمزور ہوگا۔ اور اگر اللہ نہ کرے یہ ایمان کلیتاً، یہ نسبت اور تعلق کلیتاً ختم ہو جائے تو ایمان ختم ہو جاتا ہے، اس لیے کہ ایمان کا مرکز اور ایمان کا محور فقط ذات مصطفیٰ۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ساری نمازیں، روزہ، حج، زکوٰۃ، جتنے اسلام کے شعار ہیں، یہ رسول اللہ کی ذات کے گرد گھومتے ہیں۔ بے شک جب اللہ نے قرآن میں یہ آیت نازل فرمائی وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلاۃ قائم کس طرح ہوتی ہے؟ اب لفظ صلاۃ جو ہے نا، اس کا لغت عرب کے اندر اس کے کئی معنی ہیں، یعنی عربی زبان اتنی فصیح و بلیغ زبان ہے کہ اس کے ایک ایک لفظ کے کئی معنی نکلتے ہیں۔ اب صلاۃ کا ایک معنی ورزش کرنا بھی ہے، لغت اٹھا کے دیکھیں۔ صلاۃ کا ایک معنی گھوڑ سواری بھی ہے، گھوڑے پہ بیٹھ کے گھوڑے کو دوڑانا۔ صلاۃ کا ایک معنی جو ہے وہ جسم پر تیل لگا کر اور دیوار پر بیٹھ کر ٹانگوں کو ہلانا، یہ بھی صلاۃ کا ایک معنی ہے۔ کئی معنی ہیں صلاۃ کے۔ اب اللہ نے فرمایا کہ صلاۃ قائم کرو، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، صلاۃ قائم کرو۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ صلاۃ کیا ہے اور یہ قائم کس طرح کرنی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ پریشان نہیں ہونا، صلو کما ارایتمونی اصلی، مجھے دیکھو جس طرح میں کرتا جاتا ہوں تم بھی کرتے جاؤ، یہی صلاۃ کا قائم کرنا ہے، سبحان اللہ، یہی نماز کا قائم کرنا ہے۔ پتہ چلا کہ یہ جو نماز ہم پڑھتے ہیں یہ بھی ادائے مصطفیٰ ہے۔ بے شک فرمایا کہ اگر میں جو ہے وہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ کانوں تک لے جاتا ہوں تو تم بھی اس طرح کرو، اگر میں ہاتھ سینے پہ باندھ لیتا ہوں تو تم بھی اس طرح باندھو، اگر میں رکوع کرتا ہوں تم بھی رکوع کرو، اگر میں سجدہ کرتا ہوں تم بھی سجدے کرو، مجھے دیکھتے جاؤ اور جو میں کرتا ہوں کرتے جاؤ، تمہاری صلاۃ قائم ہو جائے گی، سبحان اللہ، تمہاری نماز قائم ہو جائے گی۔ تو پتہ چلا کہ دین سارے کا سارا بے شک جو ہے وہ ادائے مصطفیٰ کا صلی نام اللہ ہے۔ علیہ وسلم۔ نمازیں رسول اللہ کی اداؤں کا نام ہے، بے شک۔ اور روزہ رسول اللہ کی اداؤں کا نام ہے، بے شک۔ حج رسول اللہ کی اداؤں کا نام ہے، بے شک۔ اور زکوٰۃ رسول اللہ کی اداؤں کا نام ہے۔ بے شک۔ وہ کتنے خوبصورت آقا کہ جن کی ادائیں اللہ کی عبادت بن گئی۔ بے شک بے شک، سبحان تو اللہ۔ آپ اندازہ کریں کہ فرمایا کہ اس وقت تک بندہ مومن نہیں ہو سکتا، ایمان والا نہیں ہو سکتا، مقام ایمان پر فائز نہیں ہو سکتا جب تک وہ میری ذات کے ساتھ محبت نہ کرے۔ ہمارے شیخ عبد الغفور ہزاروی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک واقعہ نسبت کے حوالے سے لکھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ بہارا شہر کے اندر مسلمان تاجر کی دکان تھی اور ساتھ ہی ایک سکھ تاجر کی بھی دکان تھی۔ ایک دن اس مسلمان تاجر کی دکان پر ایک عورت آئی، نقاب پوش تھی، پردے دار عورت تھی، شرم و حیا اس کی آنکھوں میں تھی۔ وہ عورت مسلمان تاجر کی دکان پہ آ کے کہنے لگی کہ بھائی تم مسلمان ہو اور میں ایک بیوہ ہوں، کئی دن ہو گئے ہیں میرے بچے بھوکے ہیں، فاقے جو ہیں وہ ہم پر آ گئے ہیں، تو تم میری کچھ مدد کر دو۔ اس مسلمان تاجر نے اس عورت کی جانب دیکھا اور دیکھ کے کہا کہ بی بی معاف کرو۔ پھر اس نے کہا کہ بھائی میں ایک مجبور ہوں اور بڑی جو ہے وہ مجبوری کے عالم میں تیرے پاس آئی ہوں، میں کئی دنوں سے بچوں کو جو ہے وہ روتا ہوا دیکھ رہی ہوں، اپنے بچوں کو، فاقے ہیں، تو تم میری مدد کر دو، میں تمہارے نبی کی اولاد میں سے ہوں، یعنی میں سید زادی ہوں۔ اب اس مسلمان نے کہا اچھا تم سید زادی ہو، سند دکھاؤ، تمہارے پاس کون سی سند ہے؟ اس نے کہا کہ میرے پاس سند تو کوئی نہیں ہے، لیکن میرے آبا نے مجھے یہی بتایا تھا کہ میں
سیدہ فاطمہ زہرا کی اولاد سے میں سید ہوں، تو سند میرے پاس نہیں ہے۔ یہ بات اس نے کہی، وہ وہاں سے اتری اس کی دکان سے، ساتھ ہی سکھ تاجر کی دکان تھی، وہ وہاں چلی گئی۔ اس نے جا کے اس کو کہا کہ بھائی تم ایک انسان ہو اور میں جو ہے وہ ایک لاچار عورت ہوں، بیوہ ہوں، کئی دن جو ہے وہ بچوں کو فاقے سے ہو گئے ہیں، میں آج ان کو تڑپتا ہوا بھوکا دیکھ نہ سکی، تو میں آج جو ہے وہ تیری دکان پہ آ گئی، میں مسلمانوں کے نبی کی اولاد ہوں، تو تم میری مدد کر دو۔ اس سکھ نے کہا اچھا تم مسلمانوں کے نبی کی اولاد ہو؟ اس نے بڑے اکرام کے ساتھ اپنی کرسی سے اٹھا، کہا کہ یہاں بیٹھو، اس کو وہاں بٹھایا، اپنے ملازم کو بلایا، بلا کے کہا کہ جس چیز کی تمہیں ضرورت ہے وہ مجھے بتا دو، میں ابھی اپنے ملازم سے وہ سامان باہر نکلواتا ہوں اور تمہارے گھر تک پہنچا کر آئے گا۔ اچھا اس نے یہ معاملہ کر دیا، اس سکھ تاجر نے یہ معاملہ کر دیا۔ اب شام ہوئی، مسلمان نے بھی دکان بند کی، سکھ تاجر نے بھی دکان بند کی، اور دونوں اپنے اپنے گھر کھانا کھایا، اور پھر رات سونے کا وقت آیا، مسلمان بھی اپنے بستر پر، سکھ بھی اپنے بستر پر۔ مسلمان جب سویا تو اس نے ایک خواب دیکھا، اس نے دیکھا کہ میدان حشر بپا ہے اور لوگ جو ہے وہ افراتفری کے عالم میں ہیں، نفسہ نفسی کے عالم میں ہیں۔ اب فرشتے جو ہیں وہ لوگوں کو پکڑ پکڑ کر، جو جہنمی ہیں ان کو جہنم میں، اور جن کو جنت کا حکم آ گیا ہے ان کو جنت میں لے جا رہے ہیں۔ اب اس کو یہ بھی آگے بڑھ رہا ہے اپنا حساب کتاب کروانے کے لیے، فرشتے اس کو پیچھے کر دیتے ہیں، چل پیچھے ہٹ، ابھی تمہارا وقت نہیں آیا۔ اب ظاہر میدان معاشر، سورج جو ہے وہ سوا نیزے پر، اور تپتی ہوئی جو ہے وہ زمین تانبے کی طرح، لوگ اپنے ہی پسینے میں ڈوبے ہوں گے، اس طرح کی کیفیت وہ خواب میں دیکھ رہا ہے۔ اب وہ پھر آگے بڑھتا ہے کہ میرا بھی حساب کرو تاکہ پتہ چلے کہ میں نے کہاں جانا ہے۔ فرشتوں نے کہا ابھی تیرا وقت نہیں، ابھی تو کھڑا ہو، چل پیچھے۔ پھر آگے آیا، کہنے لگا کہ میں مسلمان ہوں، میرا جو ہے وہ حساب کتاب ہونا چاہیے، مجھے جو ہے وہ آگے بھیجنا چاہیے، میں تو بڑی دیر سے کھڑا ہوں یہاں، میں مسلمان ہوں۔ فرشتوں نے کہا اچھا تو مسلمان ہے، کیا سند ہے تمہارے پاس مسلمانی؟ تم اپنی سند دکھاؤ۔ اب اس نے کہا سند تو میرے پاس نہیں۔ اب اس مسلمان نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، اللہ اکبر، کیا منظر ہوگا۔ اس نے دیکھا کہ رسول اللہ آ رہے ہیں، اور وہ سکھ رسول اللہ کے ساتھ ہے، رسول اللہ اس سے پیار کرتے ہیں، اس کے سر پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں، اور اس کو کہہ رہے ہیں کہ تو نے ہماری شہزادی سے سند نہیں مانگی، ہم تمہیں سند دیتے ہیں کہ تو ہمارا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، کہا ہم تمہیں سند دیتے ہیں تو ہمارا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ جب اس نے منظر دیکھا نا، اس کی آنکھ کھل گئی۔ اب صبح کا وقت تھا، وہ اٹھا اور دوڑا، وہ ساتھ ہی سکھ کا مکان تھا وہاں چلا گیا، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے نہانے کی، پانی گرنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اس نے جب دروازہ کھٹکھٹایا، وہ سکھ غسل کر کے باہر نکلا، اور باہر نکل کے اس کو کہا کہ جی بھائی صبح آ گئے ہو۔ کہنے لگا کہ مجھے یہ بتاؤ تو نے عمل کون سا کیا ہے، کون سا عمل کیا کہ یوں نوازے گئے ہو؟ تو وہ کہنے لگا میں نے کون سا عمل کیا ہے، خواب دیکھ کے آ رہا ہے۔ تو جن کی شہزادی سے سند مانگتا تھا نا کہ سند دکھا، وہ رات کو میری خواب میں بھی آئے تھے اور مجھے سند دے گئے ہیں کہ تو ہمارا ہے، اور جس کو رسول اللہ کی سند مل جاتی ہے جنت اس کی ہو جاتی ہے۔ اندازہ کریں کہ نسبت اور تعلق، نسبت کا ادب کیا جائے تو خالی نہیں بندہ جاتا۔ اب ظاہر نسبت ہی ہے نا، اگر اس کا ادب کیا جائے تو بندہ خالی نہیں جاتا۔ تو جس کی نسبت سے جنت مل رہی ہے، اگر اس ذات سے سچی محبت ہو جائے تو اللہ کتنے انعامات عطا فرماتا ہے، اللہ کتنے جو ہے وہ کرم کے دروازے اس بندے پر کھول دیتا ہے۔ تو برادران اسلام، رسول اللہ نے فرمایا کہ اس وقت تک بندہ ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی اولاد سے بڑھ کر، اپنے والدین سے بڑھ کر، اور سارے لوگوں سے بڑھ کر میری ذات کے ساتھ محبت نہ کرے۔ اب یہ تعلق صحابہ کرام نے کیسے نبھایا، میں آپ کو ایک تاریخی تناظر دکھانا چاہتا ہوں۔ 7 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوئی۔ اس کا پس منظر علماء نے لکھا کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 سال ہو گئے تھے مکہ سے ہجرت کر کے مدینے گئے ہوئے. اب ظاہر ہے کہ بیت اللہ مکے میں ہے، رمی جو ہے وہ آب زمزم مکہ کے اندر ہے، اور اسی طرح حج کے سارے ارکان جو ہیں وہ مکے میں ادا ہوتے ہیں، عمرہ بھی جو ہے وہ مکے میں ہوتا ہے. 7 سال ہو گئے ہیں. اب رسول اللہ کا جی چاہا کہ ہم جو ہے وہ کعبے کا طواف کرائیں، ہم عمرہ کرائیں. چنانچہ اپنے 1500 صحابہ کو ساتھ لیا، 1500 صحابہ. آپ جو ہیں وہ مدینہ طیبہ سے نکلے، اور مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک وادی ہے حدیبیہ، وہاں پر آپ نے آ کے پڑاؤ ڈالا. اب وہاں سے پڑاؤ ڈالنے کے بعد آپ نے ایک سفیر بھیجا مشرکین مکہ، سرداران مکہ کے پاس. اب وہ سفیر کون تھا؟ تاریخ اٹھا کر دیکھو، سفیروں کی دنیا میں سفیر اس کو بنایا جاتا ہے جس پر مکمل اعتماد ہو. آج بھی ہماری گورنمنٹ کسی کو سفیر بنائے تو اس پر مکمل اعتماد ہوتا ہے کہ یہ ہمارے ملک کے راز فاش نہیں کرے گا، یہ ہمارے حق میں بات کرے گا، ہمارے خلاف بات نہیں کرے گا. سفیر پر مکمل اعتماد ہوتا ہے. رسول اللہ کے سفیر کون تھے؟ کربلا کے میدان میں تو جب حضرت امام حسین جانے لگے ہیں تو انہوں نے بھی ایک سفیر مقرر کیے تھے جو پہلے کوفہ گئے ہیں اور کوفے کے حالات اور واقعات انہوں نے بیان کیے ہیں. وہ تو آپ کے چچا زاد بھائی حضرت امام مسلم ابن عقیل تھے جن پر مکمل اعتماد تھا، ان کو سفیر بنایا ہے. حدیبیہ کے میدان میں رسول اللہ نے سفیر کس کو بنایا ہے؟ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، جس شخصیت کو رسول اللہ نے اپنا سفیر بنایا، اپنی 2 صاحبزادیاں اس کے نکاح میں دی ہیں، وہ حضرت عثمان غنی ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کے سفیر بن کر مکے گئے ہیں، اور وہاں جا کر سرداران قریش کے ساتھ آپ نے میٹنگ کی ہے اور بتایا کہ ہم جنگ کرنے نہیں آ رہے، ہم لڑائی کرنے نہیں آ رہے، عمرہ کرنا ہے، عمرہ کر کے ہم نے واپس چلا جانا ہے، لہٰذا ہمیں اجازت دی جائے. مشرکین مکہ، سرداران قریش، انہوں نے متفقہ فیصلہ دیا. انہوں نے کہا عثمان غنی تم خوش قسمت ہو، تم خوش قسمت ہو کہ تم بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو. تم اس وقت حرم کعبہ کی زمین پر کھڑے ہو، بیت اللہ تمہارے سامنے ہے، حرم کعبہ تمہارے سامنے ہے، تم کعبے کا طواف کر سکتے ہو، تمہارے نبی کو اجازت نہیں ہے. اب رسول اللہ نے منع بھی نہیں کیا. آتے ہوئے یہ نہیں کہا کہ عثمان اگر تمہیں اجازت دیں تو جو ہے وہ تم ضرور کر لینا یا ہمارے بغیر نہ کرنا، اگر وہ تمہیں اجازت دیں بھی تو تم نے طواف نہیں کرنا. یہ رسول اللہ نے نہیں کہا، اور شریعت کا حکم بھی نہیں تھا، کوئی اللہ کا حکم بھی نہیں آ گیا تھا کہ تم نے عمرہ نہیں کرنا. حضرت عثمان غنی کو انہوں نے کہا کہ تم خوش قسمت ہو، اس وقت بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو، حرم کعبہ تمہارے سامنے ہے، بیت اللہ تمہارے سامنے ہے، تم طواف کر سکتے ہو، لیکن تمہارے صاحب کو اجازت نہیں ہے، تمہارے نبی کو اجازت نہیں ہے. اب حضرت عثمان غنی نے اگر بغیر نسبت رسول کے کعبے کو کعبہ ماننا ہوتا تو دوڑ کر طواف کر لیتے، دوڑ کر طواف کرتے. حضرت عثمان غنی نے ایسا نہیں کیا، بلکہ بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کے بیت اللہ کو مخاطب کیا. کہا ہے بیت اللہ میں تیری عظمت کو تسلیم کرتا ہوں، اے بیت اللہ میں تیری بزرگی کو مانتا ہوں، مجھے پتا ہے کہ جو حالت ایمان میں تیرا طواف کر لیتا ہے اللہ اس کے سارے گناہ مٹا دیتا ہے، اور وہ یوں ہو جاتا ہے جس طرح پہلے دن اپنے ماں کے پیٹ سے بچہ باہر آتا ہے، اس طرح گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے. لیکن اے بیت اللہ سن، میں اس وقت تک تیرا طواف نہیں کروں گا جب تک میرے نبی مجھے یہاں نظر نہ آئے، جب تک تیرا طواف میرے آقا نہ کر لیں. اے بیت اللہ میں تو تیرا طواف کروں، اے آب زمزم میں تو تجھے پیوں، اے صفا مروہ میں تو تیری سائی کروں، لیکن میرے دل کا قبلہ حدیبیہ کے میدان میں ہو، میں اس وقت تک تیرا طواف نہیں کر سکتا جب تک مجھے آقا کریم یہاں نظر نہ آئے. اللہ اکبر. یہ تھا جذبہ، یہ تھا جذبہ. اب مشرکین مکہ نے اپنا ایک جاسوس حدیبیہ بھیجا، اس کو بھیجا کہ تم جا کے پتہ کرو کہ ان کی تعداد کتنی ہے، ان کے پاس اسلحہ کتنا ہے اور ان کے ارادے کیا ہیں. عروہ بن مسعود ثقفی یہ صحابی رسول ہیں لیکن اس وقت ایمان نہیں لائے تھے. جب یہ جاسوس بن کے گئے ہیں حدیبیہ کے میدان میں اس وقت ایمان نہیں لائے تھے. عروہ بن مسعود ثقفی جب میدان حدیبیہ میں پہنچا، اب عروہ کی زبانی، امام بخاری نے اس کو نقل کیا پورے واقعے کو. امام بخاری لکھتے ہیں کہ جب عروہ وہاں پہنچے
عروہ کہنے لگے کہ میں نے حدیبیہ کے میدان میں ایک عجیب منظر دیکھا کہ میں نے محمد مصطفیٰ کو دیکھا اور ان کے ساتھیوں کو دیکھا، وہ رسول اللہ کے گرد اس طرح بیٹھے ہوئے ہیں جس طرح شمع کے گرد پروانے بیٹھے ہوتے ہیں، اور رسول اللہ کو جو ہے وہ نظریں بھر کر نہیں دیکھتے، جب رسول اللہ اپنا چہرہ ادھر پھیرتے ہیں ادھر پھیرتے ہیں تو وہ بھی دیکھ لیتے ہیں رسول اللہ کے چہرے کو، جب رسول اللہ ان کی جانب دیکھتے ہیں وہ نظریں جھکا لیتے ہیں، یعنی چوری چوری وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ اچانک اٹھے ہیں، نماز کا وقت ہو گیا ہے، آپ وضو کرنے لگے ہیں۔ کہتے ہیں اب میں نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ جیسے جیسے رسول اللہ وضو کر رہے ہیں، جو پانی آپ کے جسم سے لگ رہا ہے وہ زمین پہ جب قطرہ گرنے لگتا ہے صحابہ اس کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھا لیتے ہیں، جسم سے لگنے والے پانی کے قطرے کو زمین پر نہیں گرنے دیتے بلکہ ہاتھوں پر اٹھاتے ہیں اور چہروں پر مل رہے ہیں، اپنے کپڑوں پر مل رہے ہیں، حتیٰ کہ رسول اللہ نے اپنا لاب دہن، اپنا تھوک مبارک زمین پر پھینکا ہے، صحابہ نے اس کو بھی زمین پر نہیں گرنے دیا، سبحان اللہ، اس تھوک کو بھی زمین پر، لاب دہن کو بھی جو ہے وہ زمین پر نہیں گرنے دیا بلکہ اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیا، چہرے پہ مل لیا، جسم پہ مل لیا۔ اب یہ عمل کون کر رہا ہے؟ یہ عمل صدیق اکبر کر رہے ہیں، سبحان اللہ، یہ عمل فاروق اعظم کر رہے ہیں، یہ عمل مولا علی کر رہے ہیں، یہ عمل جو ہے وہ عشرہ مبشرہ صحابی کر رہے ہیں، یہ عمل 1500 صحابہ کر رہے ہیں، اور آنے والوں کو بتا رہے ہیں کہ اس طرح کا ادب جس طرح کا ہم نے کیا ہے، اگر اس طرح کا ادب رسول اللہ کا کرو گے تو پوری دنیا پر غالب آ جاؤ گے۔ بے شک، اب صحابہ کرام کے پاس کون سی طاقت تھی؟ وہ کھجوریں کھاتے تھے، وہ ستو پیتے تھے، وہ اونٹ چرایا کرتے تھے، وہ جو ہے وہ ان کے ہاں اگر جنگیں ہوتی تو وہ صدیاں چلتی رہتی، نسل در نسل چلتی۔ اب ان لوگوں کے اندر کون سا جو ہے وہ ایسا ولولہ آ گیا، ایسا جذبہ آ گیا کہ ان لوگوں نے قوموں کی تقدیروں کو بدل دیا اور خود بھی جو ہے وہ راہ پر آ گئے۔ وہ کسی نے کہا نا کہ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا؟ وہ کون سی صحبت تھی جن لوگوں نے جس صحبت نے ان لوگوں کو بدل کے رکھ دیا، اور بڑی بڑی سپر پاوریں جو ہے وہ انہوں نے اپنے جوتے کی نوک پہ رکھ کے فتح کر لی۔ اور وہ کون سا جذبہ تھا؟ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، حدیث اٹھا کر دیکھ لیں، جب تک یہ تعلق اور نسبت مضبوط رہی اور مسلمان اپنے آقا پر تن من دن وارنے کا جذبہ لے کر میدان میں نکلے، اللہ نے ان کو فتح اور کامیابیاں عطا فرمائیں۔ اور جب یہ اپنے دین سے پیچھے ہٹ گئے اور ان کا مطمع نظر اور مقصد حیات مال و زر بن گیا، اور یہ سیم و زر کے بندے بن گئے اور یہ مال و زر کے پجاری بن گئے، پھر اللہ نے ان پر یہ ذلت و رسوائی مسلط کی کہ آج پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کے معروضی حالات آپ کے سامنے ہیں، چیچنیا کے اندر، بوسنیا کے اندر، کشمیر کے اندر، اور جو ہے وہ ہر جگہ افغانستان کے اندر جہاں آپ دیکھیں مسلمان کو کاٹا جا رہا ہے، مسلمان کا لہو بہایا جا رہا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ آج ہمارا وہ تعلق آقا کریم کے ساتھ نہیں رہا، آج ہمارا تعلق قرآن کے ساتھ نہیں رہا، آج ہمارا تعلق جو ہے وہ اسلام کے ساتھ نہیں رہا۔ اب مجھے بتاؤ کہ قیامت تک انسانیت کی رہنمائی کس نے کرنی ہے؟ قرآن موجود ہے اور یہ زندہ کتاب ہے اور رسول اللہ کا ایسا معجزہ ہے۔ پہلے سارے جتنے نبی آتے رہے ان کے اپنے اپنے معجزے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں جو ہے وہ لوہے کی صنعتیں عروج پر تھیں، لوہے سے لوگ جو ہے وہ چیزیں بناتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو معجزہ ہی ایسا عطا فرمایا کہ وہ لوہے کو ہاتھ میں پکڑتے وہ موم کی طرح نرم ہو جاتا، جدھر چاہتے ادھر پھیر لیتے۔ دوسرے لوگ آگ میں لوہا گرم کر کے نرم کرتے، لیکن حضرت داؤد علیہ السلام ہاتھ میں پکڑتے وہ لوہا موم ہو جاتا۔ لوہا جو ہے وہ جدھر چاہتے اس کی جو شکل چاہتے بنا لیتے۔ اب زمانہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو عروج پر تھا، جادوگر اپنے اپنے کرتب دکھاتے تھے۔ اسی لیے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں گئے ہیں تو فرعون کے 70,000 جادوگر مقابلے پہ آئے ہیں اور انہوں نے آ کر زمین پر جو ہے وہ رسیاں پھینکی ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں عصا تھا، ڈنڈا۔ آپ نے جب وہ رسیاں سانپ بنی، تھوڑا سا جو ہے وہ خوف آپ پر طاری ہوا
تو اللہ رب العالمین کی جانب سے وحی آ گئی کہ موسیٰ گھبراتا کیوں ہے، تو گھبراتا کیوں ہے، ذرا یہ ہاتھ میں جو ڈنڈا ہے اس کو زمین پر پھینک، پھر ہماری قدرت کا تماشا تو دیکھ۔ اللہ اکبر، جب وہ پھینکا گیا تو وہ اژدہا بن گیا، اور اس اژدہے نے وہ ساری رسیاں جو سانپ بنی ہوئی تھیں نگل لی، اور جادوگروں نے بھی حضرت موسیٰ کا یہ معجزہ دیکھا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا، طب اپنے عروج پر تھی، طب یونانی اپنے عروج پر تھی، اور بڑے بڑے حکماء کا دنیا کے اندر موجود تھے جو اپنی جو ہے وہ اپنے نسخوں کی وجہ سے اور اپنی حکمت کی وجہ سے وہ بڑے مشہور تھے، لیکن 3 چیزوں کا علاج ان کے پاس نہیں تھا۔ ان کے پاس مادرزاد اندھے کو بینا کر دینا، اس کا علاج ان کے پاس نہیں تھا، اور کوڑ والے کو شفا دینا، اس کا علاج ان کے پاس نہیں تھا، اور مردے کو زندہ کرنا، مر گیا جو اس کو زندہ کرنا، اس کا علاج حکمت کے پاس نہیں تھا، طب عروج پر تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزے عطا فرمائے، حضرت عیسیٰ نے اعلان کیا کہ لاؤ کوڑے، میں ان کو شفا دیتا ہوں، لاؤ مادرزاد اندھے، میں ان کو دم کر کے بینا کر دیتا ہوں، لاؤ میرے پاس مردے، میں قم باذن اللہ کہہ کے ان کو زندہ کر دیتا ہوں۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایسا کر کے دکھایا، اور جب ہمارے آقا تشریف لائے اس وقت زبان و بیان کا عروج تھا، یعنی عرب جو تھے، عرب اپنے آپ کو زبان آور کہتے تھے، اور دوسروں کو ہمیں اجمی کہتے تھے، اجمی کہتے ہیں گونگے کو، وہ کہتے تھے کہ یہ اجمی لوگ، ان کو بات نہیں آتی، بات کرنے کا سلیقہ ہمیں آتا ہے، بات کرنے کا ڈب ہمیں آتا ہے، اور ہم زبان والے ہیں۔ اور وہ اپنا ایک ایک فقرہ جو ہے وہ پوری کتاب لکھ دیتے تھے ایک ایک فقرے پر، یعنی اس طرح کا ان کا نالج تھا، اور زبان و کلام پر ان کو پورا عبور تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے مقابلے میں اپنے محبوب کو جو معجزہ عطا فرمایا وہ قرآن تھا۔ سبحان اللہ، بڑے بڑے شاعر موجود تھے، لیکن ایک سورہ کوثر، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب انہوں نے کہا کہ یہ تو تم اپنی طرف سے ہی کلام بنا لیتے اور کہتے ہو کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ قرآن ہے، تو اللہ نے کہا کہ محبوب یہ جو کہتے ہیں نا کہ یہ کلام اللہ کا نہیں ہے، یہ تمہارا کلام ہے، انسانی کلام ہے، تو یہ سورہ کوثر کعبے کی دیوار کے ساتھ لٹکا دو اور چیلنج دے دو کہ اگر یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، انسانی کلام ہے، تو اس جیسی 3 آیتیں بنا کے لے آؤ۔ وہ 7 ماہ تک، 7 مہینے تک سورہ کوثر وہاں لٹکتی رہی۔ بڑے بڑے شاعر آئے، بڑے بڑے ادیب اور بڑے بڑے ماہر گفتگو کرنے والے، بڑے بڑے ان کے جو پڑھے لکھے تھے وہ آئے، اور جب سورہ کوثر کو دیکھتے تو پھر ایک ان کا ادیب آیا، شاعر آیا، اس نے جب پڑھا تو اس نے نیچے لکھ دیا کہ یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے، ولیکن ھذا کلام البشر، یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے۔ اب ان کا ایک اور دانشور آیا، اس نے انا اعطیناک الکوثر پڑھا، فصلی لربک وانحر، ان شانئک ھو الابتر، یہ پڑھا، پڑھ کے آگے جو لکھا ہوا تھا کہ یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے، اس نے انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، یہاں تک اس نے دیکھ کے کہا کہ یہ واقعی کسی بشر کا نہیں ہے، یہ جو چوتھا فقرہ ہے یہ کسی بشر کا ہی ہے، یعنی جو چوتھا لکھا ہوا تھا نا کہ یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے، تو اس نے کہا کہ یہ کسی بشر کا ہی ہے۔ تو سورہ کوثر لانے، سورہ کوثر کی مثل 3 آیتیں لانے سے وہ عاجز رہے، اس لیے امام اہل سنت نے فرمایا کہ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحائے عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان ہے۔ جب رسول اللہ کے سامنے آتے تو پھر ان کی زبانیں بھی گنگ ہو جاتی۔ وہ حبیب اجمی کو بلایا تھا نا انہوں نے یمن سے کہ ہمارا بندہ اس پر کسی نے جادو کر دیا، آپ اس کا علاج کر دیں، اور ہمارا بندہ جو ہے وہ بیمار ہے، اور بیمار بھی ہے اور بہکی باتیں کرتا ہے۔ حبیب اجمی جب آیا، اس نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھا تو اس کے دل نے گواہی دے دی کہ یہ کسی بیمار شخص کا چہرہ نہیں ہے، یہ تو وہ چہرہ ہے جس کو بیمار دیکھیں تو اللہ شفا دے دے۔ اس نے کہا تم کہتے ہو یہ بیمار ہے، یہ بیمار نہیں ہے۔ علماء نے لکھا کہ اس نے ایک اور مطالبہ سامنے رکھا، اس نے کہا کہ دوسرا یہ کہتے ہیں کہ یہ جادوگر ہے، تو جادوگر کا جو جادو ہے وہ آسمان پر نہیں چلتا، زمین پر ہی چلتا ہے۔ 14ویں کا چاند چمک رہا تھا، عشاء کے بعد کا وقت تھا، حبیب اجمی
جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے اور سردار عین بھی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بڑا جادوگر ہے، اس سے جو بات کرتا ہے اس کا ہی ہو جاتا ہے۔ تو حبیب اجمی نے کہا کہ چلو اس کو یہاں بلا لو، میں اس سے ایک سوال کروں گا، اگر وہ اس کا جواب نہ دے سکا تو سمجھ لیں کہ وہ جادوگر ہی ہے۔ چنانچہ جب حبیب اجمی نے یہ مطالبہ کیا، سرداران نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پیغام پہنچایا کہ آپ یہاں آ جائیں۔ آقا کریم یہ نہیں دیکھتے کہ مجھے میرا دشمن بلا رہا ہے، آپ فوراً تیار ہو گئے، وہ جو ساتھ صحابی ہیں ان کو بھی ساتھ ہی لے لیا۔ آپ یہ نہیں دیکھتے کہ میرا دشمن ہے، آپ یہ دیکھتے ہیں کہ تبلیغ کا موقع بن رہا ہے، لہٰذا میں تبلیغ کرتا ہوں جا کے۔ چنانچہ جب قریب آئے تو ابو جہل اینڈ کمپنی نے حبیب اجمی کو کہہ دیا کہ وہ بے شک آئیں، تم نے اٹھنا نہیں ہے، استقبال نہیں کرنا اس کا، وہ آئے جہاں جگہ ملے اس کو بیٹھ جائے۔ اب ظاہر ہم کسی کو مہمان بلائیں بیان کے لیے یہاں کہ آپ آئیں، یا نعت کے لیے، یا کوئی ہمارا خصوصی مہمان ہو اور وہ آئے اور ہم اس کو جگہ ہی نہ دیں، ہم اس کو بیٹھنے کے لیے نہ کہیں یہاں بیٹھے ہوں، وہ وہاں بیٹھ گیا تو بیٹھ جائے۔ وہ اس طرح انہوں نے کہا کہ جب محمد مصطفیٰ آئے نا تم نے اٹھ کے استقبال نہیں کرنا۔ اللہ اکبر، جب قریب آئے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نورانی چہرہ، سر پر امامہ، اور جو ہے وہ جبہ اپنا نورانی جبہ پہنا ہوا ہے، جب جوں قریب آ رہے ہیں ان سب پر ایک رعب طاری ہو گیا۔ اور یہ رسول اللہ کی حدیث بھی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے میری رعب کے ساتھ مدد کی ہے، یعنی مجھے رعب اتنا عطا فرمایا کہ میرا دشمن ایک ماہ کی مسافت پر ہو، اللہ اس پر ایسا رعب طاری کر دیتا ہے کہ ایک مہینے کی مسافت پر وہ میرے رعب اور دبدبے کے نیچے دب جاتا ہے۔ یہ اللہ نے مجھے معجزہ عطا فرمایا ہے۔ چنانچہ جیسے جیسے رسول اللہ قریب آ رہے ہیں ان پر ایک رعب طاری ہو رہا ہے، اور جب آپ بالکل قریب آئے ہیں سب سے پہلے ابو جہل اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اس کو پتہ ہی نہیں لگا نا، یہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اس کے پیچھے پیچھے وہ جتنے سردار تھے وہ بھی کھڑے ہو گئے، حبیب اجمی بھی کھڑا ہو گیا۔ بعد میں کہنے لگا میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ کھڑا نہیں ہونا۔ انہوں نے کہا بے ایمان، تو نے ہمیں تو منع کیا تھا، سب سے پہلے تو خود اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ اللہ نے فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگا دی تھی کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اٹھنا نہیں، میرے فرشتوں جاؤ، جب میرا محبوب قریب پہنچے کان سے پکڑ کر اس کو کھڑا کر دینا، اور کان سے پکڑ کر ان کو کھڑا کر دینا۔ اللہ اپنے محبوب کی تعظیم کروانی جانتا ہے، اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و عظمت کی حفاظت کرنی جانتا ہے۔ اگر سارے مسلمان بھی کمزور ہو جائیں اور اغیار یہ کہیں کہ ہم عظمت رسول پر حملہ کر دیں گے، اللہ کسی نہ کسی کو کھڑا کر دے گا انشاءاللہ۔ اللہ کسی نہ کسی غازی ممتاز قادری کو کھڑا کر دیتا ہے، کسی غازی علم الدین شہید کو کھڑا کر دیتا ہے۔ وہ کوئی عالم لوگ تو نہیں تھے، وہ کوئی بڑے پڑھے لکھے لوگ تو نہیں تھے، لیکن اللہ نے کتنا بڑا کام لیا کہ جن لوگوں نے رسول اللہ کی بارگاہ میں بے ادبیاں کی، اللہ نے ان کے مقابلے میں ایسے بندوں کو کھڑا کیا اور پھر ان لوگوں نے ان کی گردنیں کاٹیں۔ عروہ بن مسعود ثقفی کہتے ہیں میں نے عجیب منظر دیکھا کہ پانی جسم سے لگ رہا ہے، نیچے گر رہا ہے اور وہ نیچے گرنے نہیں دیتے۔ اب شریعت یہ کہتی ہے کہ ماہ مستعمل جو ہوتا ہے وہ استعمال کے قابل نہیں رہتا، یعنی آپ وضو کریں، اس وضو کا پانی اکٹھا کر لیں، اس سے دوبارہ وضو نہیں ہوتا۔ ماہ مستعمل جو ہے وہ مکروہ ہوتا ہے۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ ماہ مستعمل مکروہ ہوتا ہے، لیکن صحابہ کا جذبہ عشق یہ کہتا ہے کہ اور لوگوں کا پانی جسم سے لگا ہوا مکروہ ہوتا ہوگا، لیکن جو پانی رسول اللہ کے جسم سے لگ جائے وہ تو کوثر و تسنیم کی طہارتوں سے بھی زیادہ پاک ہوتا ہے، وہ تو کوثر و تسنیم کی طہارتوں سے بھی زیادہ پاک ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ حدیث بڑی لمبی ہے، میں مختصر کرتا ہوں۔ عروہ بن مسعود نے یہ منظر دیکھا، واپس آیا، انہوں نے کہا ہاں بھائی عروہ رپورٹ کیا ہے؟ وہ کہنے لگا رپورٹ کیا ہے؟ رپورٹ یہ ہے کہ میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں حاضریاں دی ہیں، میں حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے دربار میں گیا ہوں، میں نے وہاں نجاشی کا ادب ہوتے دیکھا ہے، میں نے روم کے بادشاہ کیسر کا ادب ہوتے دیکھا ہے، میں نے ایران کے بادشاہ کسرا کا ادب ہوتے دیکھا ہے، لیکن اے سرداران قریش سن لو، رب کعبہ کی قسم میں نے ایسا ادب کسی بادشاہ کا نہیں دیکھا جس طرح کا ادب صحابہ محمد مصطفیٰ کا کر رہے ہیں۔ نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد۔ کہنے لگا کہ تم یہ سوچ رہے
کہ تم میدان میں ان کا لہو بہاؤ گے؟ کہنے لگا جو قوم اپنے جسم نبی کے جسم سے لگنے والا پانی کا قطرہ زمین پر گرنے نہیں دیتی، وہ قوم کب گوارا کرے گی کہ میدان کے اندر ان کے نبی کا خون بہایا جائے؟ لہٰذا اے سرداران قریش، تم اس قوم پر کبھی غالب نہیں آ سکتے، تم اس قوم کو کبھی فتح نہیں کر سکتے، اس قوم کے مقابلے میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ان کا تعلق اپنے نبی کے ساتھ مضبوط ہے، وہ اپنے نبی کے جسم سے لگنے والا پانی کا قطرہ بھی زمین پر نہیں گرنے دیتے، وہ خون کیسے گوارا کریں گے؟ وہ اپنی جانیں کٹوا دیں گے لیکن اپنے نبی کے ساتھ بے وفائی نہیں کریں گے، لہٰذا تم اس قوم پر غالب نہیں آ سکتے۔ کیا خیال ہے؟ یہ سب کچھ یورپ والوں نے نہیں پڑھا ہوا، انہوں نے نہیں تاریخیں پڑھی اسلامی، ان کو پتہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر اگر آج بھی وہ جذبہ آ گیا تو مسلمان پوری دنیا پہ غالب آ جائیں گے۔ اقبال نے، جس نے یونیورسٹی یورپ کی یونیورسٹیوں سے بھی علم حاصل کیا، وہاں کے سارے ماحول کو دیکھا، اقبال جب واپس آئے ہیں تو انہوں نے آ کر کہا کہ مسلمانوں، وہ تمہاری تباہی کا سوچ رہے ہیں، وہ تمہیں برباد کرنا چاہتے ہیں۔ کس طرح؟ اقبال نے کہا وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، وہ فاقہ کش جن کے پیٹ میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، جسم پر پہننے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، وہ فاقے سے نہیں مرتے، وہ کپڑے جسم پر نہ ہوں، پاؤں میں جوتے نہ ہوں، وہ نہیں مرتے، وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، روح محمد ان کے بدن سے نکال دو، فکر عرب کو دے کر فرنگی تحیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو، فکر عرب کو دے کر فرنگی تحیلات۔ فرنگی تحیلات کیا ہیں؟ سارے دین برابر ہی ہیں۔ یہ اگلے دن ہماری اسمبلی کے اندر ایک وزیر صاحب تقریر کر رہے تھے، میں نے بھی سنی ہے وہ تقریر، وہ کہہ رہے تھے کہ وحدت ادیان کی بات کرو۔ کس کی بات کرو؟ وحدت ادیان کی، کہ سارے دین برابر ہیں، سارے دینوں کو ماننے والے برابر ہیں، وحدت دین کی، وحدت ادیان کی بات کرو۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ چلو دین کے اندر تو وحدت ادیان تو ہو جائے گی، ذرا یہ پیپلز پارٹی والے پی ٹی آئی کو کہہ دیں نا ہمارے دفتر آپ کے لیے کھلے ہیں، آپ یہاں میٹنگیں کریں، آپ پہلے وحدت سیاست تو آپس میں کریں نا۔ وہ جو ہے وہ نون لیگ والے پی ٹی آئی والوں کو کہہ دیں کہ ہمارے دفتر کھلے ہیں، یہاں آ کر میٹنگیں کرو، یہاں بیٹھو، یہاں جو ہے وہ اپنے اجلاس کرو، کرنے دیتے ہیں؟ کیا پی ٹی آئی والے نون لیگ کو اپنے دفتر میں میٹنگ کرنے دیتے ہیں؟ اب وہاں تو یہ لوگ نہیں بولتے، وحدت سیاست تو نہیں ہوتی، ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں، اور جب دین کی بات آتی ہے تو پھر کہتے ہیں سارے دین برابر ہی ہوتے ہیں۔ جن کو کلمہ پڑھنا نہیں آتا سیدھی طرح، جن کو قرآن کی جو ہے وہ ایک سورت صحیح طرح پڑھنی نہیں آتی، وہ بھی کہتے ہیں سارے دین برابر ہیں۔ مجھے بتاؤ سارے دین برابر ہیں؟ کیا سارے نبی برابر ہیں؟ اللہ تعالیٰ تو قرآن میں فرما رہا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ ہم نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ ہاں سارے نبی نفس نبوت میں برابر ہیں، لیکن ان کے مدارج کے اندر فرق ہے، ان کے اندر درجہ بندی میں فرق ہے۔ سارے نبی برابر نہیں ہیں، نبیوں سے رسول افضل ہیں، رسولوں سے اولو العزم رسول جن پر اللہ نے کتابیں نازل فرمائی وہ افضل ہیں، اور پھر سارے رسولوں میں سے ہمارے آقا افضل ہیں۔ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ، سب سے بالا و والا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا اللہ اکبر۔ ہمارے آقا کے کمال دیکھیے، تبلیغ ہو رہی ہے، آپ نے جب اعلان نبوت فرمایا، تبلیغ فرمائی، صحابہ کو کہا کہ صحابہ آج وہ فلاں بندہ ہے اس کو جا کر اسلام کی دعوت دو۔ صحابہ ایک بندے کے پاس گئے جس کا نام تھا ابو رکانہ، اس کو سلیمان منصور پوری نے رحمت للعالمین کے اندر نقل کیا۔ رحمت للعالمین ایک سیرت کی کتاب ہے، سلیمان منصور پوری نے لکھی ہے، اس میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ ابو رکانہ نام کا ایک پہلوان تھا، شاہ سوار عرب، اور مقابلے کی کشتیاں کیا کرتا تھا، اور ایک کشتی بھی ہارا ہوا نہیں تھا، یعنی اس کا ریکارڈ تھا کہ جس کشتی میں جاتا جیت جاتا، وہ مالی لے کے آتا۔ اس کے پاس صحابہ گئے اور جا کے اس کو دعوت دی کہ کلمہ پڑھ لے، تو اللہ نے تمہیں اتنی طاقت دی ہے، کیوں جہنم کا ایندھن بن رہا ہے،
رسول اللہ کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا۔ اس نے آگے سے کہا کہ میں ایک پہلوان ہوں۔ اب ظاہر میں علم کی بات تو نہیں کرتا کہ میں تمہارے نبی کے سامنے جاؤں پھر اس کو ان پر سوال کروں اور وہ میرا جواب دیں، میرا اس طرح کا ذہن نہیں ہے۔ میرا ایک ہی سوال ہے، وہ یہ ہے کہ تمہارا نبی اگر واقعی سچا نبی ہے تو میرے ساتھ کشتی کرے اور میدان میں اگر مجھے گرا لے، میری کانڈ لگا لے تو میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں گا۔ یہ اس نے کہہ دیا۔ اب صحابہ رسول اللہ کی بارگاہ میں آئے، آگے عرض کی یا رسول اللہ، ابو رکانہ کے پاس گئے تھے، اس نے تو آگے سے یہ مطالبہ رکھ دیا، اب کیا کریں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں اپنے زانوں پہ ہاتھ مارا، کہا صحابہ جاؤ، جا کر ابو رکانہ کو کہہ دو کہ دن وقت جگہ تو طے کر، محمد مصطفیٰ کشتی کرنے آ رہے ہیں۔ وقت بھی تو طے کر، جگہ بھی تو طے کر، میں کشتی کرنے کے لیے آ رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ جب یہ بات مکے کے اندر، عرب کے اندر پھیل گئی اور یہ بات بڑی جلدی پھیلی کہ ابو رکانہ جو ہے وہ مقابلہ کر رہے ہیں محمد مصطفیٰ کے ساتھ۔ اب ظاہر ابو رکانہ کا ریکارڈ تھا، اس نے کانڈ کبھی اس کی لگی نہیں تھی، مقابلہ کوئی ہارا ہی نہیں تھا۔ اب جیسے جیسے دن قریب آ رہے ہیں لوگوں کے اندر ایک ولولہ، ایک دلچسپی بڑھتی جا رہی ہے، حتیٰ کہ جس دن کشتی ہونی تھی وہ دن آ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بھی زمانہ جاہلیت میں پہلوان تھے، رسول اللہ کی بارگاہ میں آئے، آگے عرض کی یا رسول اللہ، وہ ابو رکانہ بڑے داؤ پیچ جانتا ہے، یا رسول اللہ مجھے حکم دے، میں اس کا حساب کتاب برابر کر دوں گا۔ رسول اللہ نے فرمایا عمر یہ بتاؤ اس نے چیلنج تمہیں کیا یا مجھے کیا؟ چیلنج کسے کیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ چیلنج تو آپ کو ہی کیا ہے، لیکن حساب کتاب اس کا میں برابر کرتا ہوں، مجھے بھی بڑے داؤ پیچ آتے ہیں یا رسول اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر میں اللہ کا سچا نبی ہوں، میں اللہ کا جھوٹا نبی نہیں ہوں، میں سچا نبی ہوں۔ اس نے مجھے چیلنج کیا، مقابلہ میدان میں میں ہی کروں گا، اب اس کو آنے تو میدان میں لگ پتا جائے گا اس کا بنتا کیا ہے۔ چنانچہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ہیں، آپ نے اپنا ناف سے لے کر گھٹنے تک، یہ سطر ہے مرد کا۔ ہمارے پہلوان میدان میں نکلتے ہیں بالکل ہی ننگ دڑنگ ہو کے، وہ جنگیا سا پہن لیتے ہیں، یہ ناف سے لے کر، ناف شامل نہیں ہے، گھٹنے شامل ہیں، تو یہ سطر ہے، اور اس کو چھپانا کیا ہے؟ فرض ہے، اور اس کا کھولنا کیا ہے؟ حرام ہے، یعنی جب تک کھلا رہتا بندہ گناہ گار ہوتا رہتا ہے۔ تو رسول اللہ نے اپنا ناف سے لے کر گھٹنے تک جو ہے وہ اپنا سطر چھپایا، اور اللہ اکبر قمیض اتاری، آپ کا گورا بدن، اللہ اکبر۔ یہ لفظ گورا بھی رسول اللہ کا حسن بیان نہیں کر سکتا، رسول اللہ کا حسن بیان نہیں کر سکتا، لفظ گورا بھی، آپ کا گورا اور جو ہے وہ دل نشین جسم، جب آپ اس کے سامنے آئے ہیں ادھر سے وہ نکلا مٹی مٹی اپنے جسم پہ ملتا ہوا، اب رسول اللہ کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا۔ اب جب داؤ چلنے کا وقت آیا ہے تو رسول اللہ نے اپنی انگلی یوں اٹھائی، اب سیرت رحمت للعالمین اٹھا کر دیکھیں، اس کو پڑھیں، اس میں ہے کہ رسول اللہ نے یوں انگلی کا اشارہ کیا، اب یوں کیا ابو رکانہ ادھر، اب یوں کیا ابو رکانہ ادھر، یعنی ابو رکانہ کبھی ادھر کبھی ادھر۔ اس انگلی کی طاقت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے کہ جو انگلی اٹھے چاند کو دو ٹکڑے کر دے، جو انگلی اٹھے سورج کو جو ہے وہ ڈوبے ہوئے سورج کو واپس پلٹا دے، اس انگلی کا مقابلہ کر کون سکتا ہے؟ اب ابو رکانہ سامنے کھڑا ہے، ایک مرتبہ ادھر کیا ابو رکانہ ادھر، دوسری مرتبہ ادھر کیا ابو رکانہ ادھر، پھر رسول اللہ نے اپنی انگلی کو گھمایا، اور جیسے ہی گھمایا ابو رکانہ بھی دڑم نیچے، کانڈ لگ گئی، رسول اللہ نے اپنا گھٹنا اس کے سینے پہ رکھ دیا، کہا ہاں ابو رکانہ بتا میں نے تمہیں گرایا یا نہیں گرایا؟ کہنے لگا گرا لیا۔ کہا پھر دوبارہ، پھر دوسری مرتبہ اس کو کھڑا کیا، پھر اسی طرح انگلی پہ گھمایا اس کو، یہ رسول اللہ کا معجزہ تھا، اللہ اکبر۔ پھر گرایا، تیسری مرتبہ پھر کہا ابو رکانہ کوئی شک نہ رہ جائے، تیسری مرتبہ پھرا، تیسری مرتبہ پھر آپ نے اشارے سے اس کو گھما کر جب زمین پر پھینکا، اپنا گھٹنا ابو رکانہ کے سینے پہ رکھا، بتا ابو رکانہ میں نے تمہیں گرا دیا یا نہیں گرایا؟ ابو رکانہ نے اب یہ نہیں کہا کہ گرا دیا، ابو رکانہ نے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ بعد میں کسی نے پوچھا ابو رکانہ تمہیں تو بڑے داؤ پیچ آتے تھے، تمہیں ہو کیا گیا تھا اس دن؟
کہنے لگا کہ داؤ پہ ہی تو بڑے آتے تھے، لیکن جب اتنے قریب سے جا کر حسن مصطفیٰ کو دیکھا مجھے سارے داؤ پیچ ہی بھول گئے۔ پھر انہوں نے اپنے آپ کو رسول اللہ کے قدموں پر گرایا، جب رسول اللہ کے قدموں پر گرایا تو پھر اللہ نے اس کو گرنے نہیں دیا، اس کو حالت کفر سے نکالا اور جنت کا وارث بنا دیا۔ جنت میں تو مسلمان ہی جائیں گے نا جی۔ تو برادران اسلام، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شانیں بیان کرنا یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے، اس سے ایمان کے اندر ایک حرارت پیدا ہوتی ہے۔ اب ایک بات، ہم نعرہ تو لگاتے ہیں کہ رسول غلام ہیں رسول کے غلام ہیں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، یہ سارے لگاتے ہیں، کیوں جی؟ غلامی رسول میں سارے بولیں غلامی رسول میں اچھا موت تو سب کو قبول ہے۔ آج اس مسجد کے ماحول میں بیٹھے ہوئے کون کون یاد کرتا ہے کہ غلامی مصطفیٰ میں مجھے 5 وقت کی نماز بھی قبول ہے؟ 5 وقت کی نماز، یہ کوئی غلامی رسول جس کو موت قبول ہے، اقبال صاحب، جو جس کو موت قبول ہے اس کو 5 وقت کی نماز قبول نہیں ہے۔ تو 5 وقت کی نماز پڑھنا، نماز جس طرح وہ فرما رہے تھے کہ رسول اللہ نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو ایک حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ ایک صحابی رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ میں جنت میں جانا چاہتا ہوں، کوئی عمل ایسا بتائیں کہ میں سیدھا جنت میں چلا جاؤں۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کن مؤذنا، تم مؤذن بن جا، اذان پڑھا کر۔ تو اس نے آگے سے عرض کی آقا لا استطیع، کہ میں اس کی استطاعت نہیں رکھتا۔ اب ظاہر ہے اذان دینا، پابندی سے اذان دینا، وقت پر آ کر اذان دینا، 15 منٹ پہلے آنا پڑتا مؤذن کو، یہ بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ یہ کام میں نہیں کر سکتا، یہ ذمہ داری میں نہیں لے سکتا۔ فرمایا کہ کن اماما، پھر لوگوں کا امام بن جا، نماز پڑھایا کر۔ ظاہر نماز پڑھائے گا، اپنی تو پڑھے گا نا جی، جس نے لوگوں کو پڑھانی ہے اس کی اپنی تو پکی ہو جاتی ہے، تو کوئی سستی تو نہیں ہوگی۔ تو فرمایا کن اماما، امام بن جا، لا استطیع، یا رسول اللہ میں اس کی استطاعت بھی نہیں رکھتا۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو مؤذن بھی نہیں بن سکتا، امام بھی نہیں بن سکتا، تو پھر امام کے پیچھے کھڑا ہونے والا بن جا۔ یہ تین چیزیں بتائی ہیں، یعنی اگر تو امام نہیں بن سکتا، اگر تو اذان نہیں دے سکتا، تو پھر امام کے پیچھے کھڑا ہونے والا، اس سے مراد یہ ہے کہ امام کے پیچھے جماعت سے نماز پڑھنے والا بن جا۔ تو پتہ چلا کہ جو نماز با جماعت کی پابندی کی عادت بنا لیتا ہے اللہ اس کو جنت عطا فرما دیتا ہے، جنت میں جانے کا بہترین وظیفہ ہے۔ اسی طرح حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ کل قیامت کے دن ایک طبقہ میدان محشر میں آئے گا، ان کے چہرے جو ہے وہ ستاروں کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ فرشتے ان سے پوچھیں گے کہ تم کون سا عمل کرتے تھے دنیا میں؟ تو وہ آگے سے کہیں گے کہ جب نماز کا وقت شروع ہو جاتا تھا ہم فوراً اذان کی آواز سن کر وضو کر کے مسجد میں پہنچ جاتے تھے۔ پھر ایک اور تب گروہ آئے گا، ان کے چہرے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ فرشتے ان سے پوچھیں گے تم کون سا عمل کرتے رہے کہ تمہارے چہرے جو ہیں وہ چاند کی طرح چمک رہے ہیں؟ وہ کہنے لگے کہ ہم وضو کر کے جو ہے وہ تیار بیٹھے رہتے، اور جیسے ہی اذان کا وقت ہوتا آواز آتی ہم فوراً مسجد میں پہنچ جاتے۔ ایک تیسرا گروہ آئے گا، ان کے چہرے سورج کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ تو فرشتے ان سے پوچھیں گے تم کون سا عمل کرتے رہے؟ وہ کہتے ہیں ہم وضو کر کے مسجد میں پہنچ جاتے، اور جب مسجد میں جا کے بیٹھتے پھر اذان شروع ہوتی، اور ہم اذان سے بھی پہلے مسجد میں پہنچ جاتے تھے۔ تو آپ اندازہ فرمائیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو مسجد کی حاضری دینے والے ہیں اور مسجد سے محبت کرنے والے ہیں۔ لہٰذا میلاد کا یہ پیغام ہے کہ اپنی مسجدوں کو آباد کریں، اپنی جو ہے وہ نمازوں کی پابندی کریں۔ مسجد میں آنے جانے والا بندہ جو ہے اس کی ایمان کی گواہی حدیث میں آتا ہے کہ جو مسجد میں آئے جائے، جس کو آپ مسجد میں آتا جاتا دیکھیں اس کے ایمان کی گواہی دے دیں کہ یہ بندہ ایمان والا ہے۔ تو اپنی مسجدوں کے ساتھ محبت کریں، یہ وہ مراکز ہیں جہاں سے اسلام پھیلتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اسلام کے مراکز مسجد سے اسلام نشر ہوتا ہے یا مدرسے سے ہوتا ہے۔ اب ظاہر ہے کالج یونیورسٹی کی جو ہماری تعلیمات ہیں وہ بھی لوگوں کے سامنے ہی ہیں، وہ تو پیسے کمانے کے لیے نا۔ وہ آج ہم کالج یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں یا بچوں کو پڑھاتے ہیں تو اس کا نظریہ کیا ہے، مقصود کیا ہے
کہ میرا بچہ پڑھ جائے گا تو پھر اس کے بعد نوکری کرے گا، 2-4 لاکھ روپیہ اس کی تنخواہ ہوگی، اچھی گاڑی ہوگی، اچھا بنگلہ ہوگا، یہ نقطہ نظر ہے۔ لیکن جو مدرسے کی تعلیم ہے، جو مسجد کی تعلیم ہے، وہ اس کے پیش نظر یہی ہے کہ تمہیں ملے یا کچھ نہ ملے، تیرا رب تم سے راضی ہو جائے گا۔ تم اپنے رب، تو جو رب کی رضا کے لیے کام کر رہے ہو، پھر جو ہے وہ آپ بھی مسجد کی جانب آئیں، اپنے آپ کو جو ہے وہ مسجد کے ساتھ اٹیچ کریں، اللہ کے دین کو سیکھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سرشار ہو کر زندگی بسر کریں۔ انشاءاللہ آپ کو زندگی گزارنے کا مزہ آ جائے گا۔ آج ہمارے گھروں کے اندر پریشانی ہے، آج ہمارے گھروں کے اندر ٹینشنیں ہیں، ہر بندہ ٹینشن میں مبتلا ہے۔ اس ٹینشن کا ایک ہی علاج ہے کہ ہم اپنا تعلق مسجد کے ساتھ جوڑیں، 5 وقت نماز کا مزاج بنائیں، خود قرآن سیکھیں اور پھر قرآن سیکھ کر سمجھیں، اس کے مطابق عمل کریں، اس کو پھر آگے لوگوں تک پہنچائیں۔ اگر یہ ہم کام کر لیں تو پھر دنیا کے اندر بھی کامیابی ہے اور آخرت کے اندر بھی کامیابی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں صحیح معنوں کے اندر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔